السلام علیکم۔ قرآن کے اس روحانی سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم چوتھے پارے میں غوطہ لگانے والے ہیں جو سورہ آل عمران سے شروع ہو کر سورہ نساء تک جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ حصہ ایمان، آزمائش اور انصاف کے ایسے گہرے اسباق سے بھرا ہوا ہے جو دل کو چھو جاتے ہیں۔ تو چلیں اسی نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کی یہ رہنمائی ہمارے دلوں کو روشن کر دے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہماری زندگیوں کا رخ بدل سکتی ہے۔ اچھا، تو اس پارے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ پورا پارا ایک ہی بنیادی اصول کے گرد گھومتا ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، یعنی توحید، اللہ کی وحدانیت کا تصور۔ توحید آپ سمجھیں ایک ایسی روشنی کی طرح ہے جو ہماری زندگی سے ہر طرح کے شرک اور وہم کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں اور ہمارا تعلق سیدھا ہمارے خالق سے ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی دعوت دیتا ہے جو سب کے لیے ہے، ایک یونیورسل دعوت۔ یہ کوئی نیا پیغام نہیں تھا، بلکہ یہ تمام انبیاء کی مشترکہ پکار تھی، اور اس کا خلاصہ بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور پھر قرآن ایک بہت اہم بات واضح کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کا دین خالص توحید تھا جو یہودیت اور عیسائیت سے بھی پہلے کا ہے۔ وہ ایک حنیف مسلم تھے، یعنی وہ شخص جو ہر غلط راستے سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے بات ایک ایسے واقعے کی طرف مڑتی ہے جو تاریخ اسلام میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، غزوہ احد۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ آزمائش اور سبق کی ایک گہری داستان ہے۔ سوچے ذرا، مسلمان فتح سے بس ایک قدم دور تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی، ایک لمحے کی نافرمانی، اور پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ جیتی ہوئی جنگ ایک مشکل شکست میں بدل گئی۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہ شکست جتنی تکلیف دہ تھی اتنا ہی ضروری سبق بھی سکھا گئی۔ اس نے مسلمانوں کو خود احتسابی سکھائی، اور یہ کہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ لیکن اصل کہانی تو یہ ہے کہ اس شکست کے باوجود بھی مومنین کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔ ان کے دل اللہ پر توکل سے اور بھی مضبوط ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک مومن کی طاقت ہے۔ یہ وہ یقین ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جسے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔ احد کی اس کڑی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ کرتا ہے جنہوں نے اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان تک دے دی۔ یہ آیت دل کو کتنا سکون دیتی ہے نا؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پیارے جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے گئے وہ ختم نہیں ہوئے، وہ تو ایک بہتر جگہ پر ہے، اپنے رب کے پاس۔ یہ شہادت کا ایک بہت ہی عظیم مقام ہے۔ اور اسی بارے میں ہم سورہ نساء کے آغاز تک پہنچتے ہیں، اور یہ کوئی عام سورہ نہیں ہے۔ یہ تو جیسے انسانی حقوق اور سماجی انصاف کا ایک انقلابی منشور ہے۔ یہ ایک آیت انسانی مساوات کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ ہم سب ایک ہی اصل سے ہیں، ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ تو پھر رنگ، نسل یا جنس کی بنیاد پر تکبر کیسا؟ ذرا اس زمانے کا تصور کریں جہاں عورتوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، یتیموں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسلام آیا اور اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے عورتوں کو وراثت میں باقاعدہ حصہ دیا، یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا، اور ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھی۔ تو یہ سب حقوق آتے کہاں سے ہیں؟ ان کی جڑ کہاں ہے؟ توحید میں۔ توحید کو آپ ایک درخت کی جڑ سمجھیں، اور انصاف اس پر لگنے والا پھل ہے۔ جب اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا خود بخود ہمارے عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے توحید کی لازوال دعوت کو دیکھا، احد کی غلطی سے ملنے والے سبق کو سمجھا، شہداء کے بلند مقام کو جانا، اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اسلام نے عورتوں اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں تو ان اسباق کو اپنے ساتھ رکھیں،
سوال یہ نہیں کہ کیا یہ تعلیمات آج بھی متعلقہ ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ایمان، استقامت اور انصاف کے ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔